बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रूस से तेल खरीदना बंद ना किया तो मज़ीद टैरिफ के लिए तैयार रहें, ट्रंप का चीन को इंतबाह। सदर ट्रंप ने कहा है कि भारतीय हुकूमत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकानी होगी। अगर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो इस पर मज़ीद तजारती पाबंदियाँ और टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मज़ीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है, जबकि रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ आयद किए जा चुके हैं और आइंदा मजीद सख्त इकदाम मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि इनकी मौशी पॉलिसियों के नतीजा में अमरीकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई में कमी आई है और तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। इनके मुताबिक एप्पल समेत कई बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका वापस आ रही हैं और मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी को मईशत में बेहतरी की बड़ी वजह करार दिया और कहा है कि एप्पल मजीद 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इनका कहना था कि अगर आप अमेरिका में मसनूआत बनाएं तो कोई इजाफी चार्ज नहीं होगा। 17,000 फार्म मालकान 36,50,000 एकड़ ज़रूरी ज़मीन के मालिक। पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी में इंकशाफ इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 17,000 बड़े ज़मींदारों के पास 100 एकड़ या इससे ज़्यादा रकबा है और वो मजमूई तौर पर 36,50,000 एकड़ ज़मीन पर काबिज़ हैं, जो मुल्क के ज़रूरी ज़मीन का 6% बनता है। दूसरी तरफ ज़रूरी फार्मों के तादाद में वाजिया इजाफा देखा गया है। 2010 में जहाँ 82 लाख फार्म थे वो अब बढ़कर 1,17 लाख हो चुके हैं, मगर हैरान कुन तौर पर हर फार्म का औसतन रकबा 6.4 एकड़ से घटकर 5.1 एकड़ पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हस्बे रवायत ज़रूरी सरगर्मियों में सबसे आगे है, जहां 5.05 मिलियन फार्म पूरे 31.1 करोड़ एकड़ पर फैले हुए हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक हिस्सा डाल रहे हैं, मगर जमीन की पैदावारी सलाहियत में तफावत नुमाया है। इस मर्दमशुमारी का एक अहम पहलू बारानी जमीनों में कमी है। मस्तोंग में दहशतगर्दों के हमले में मेजर समेत 3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने मस्तोंग जिला में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। हमले के नतीजा में पाक फौज के 3 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन, लांस नायक मोहम्मद यूनस शहीद हो गए। एलामिया में बताया गया है कि मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर ऑफिसर थे जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन में पेश रहे और हमेशा जवानों की क़यादत फ्रंट लाइन से की। वाक़े के बाद इलाके में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को खत्म किया जा सके। तर्जुमान का कहना है कि पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हमारे इस अज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। वज़ीर आज़म ने शोदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और इनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की, जबकि 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन किया। सुप्रीम कोर्ट, मजहब तब्दील और पसंद की शादी करने वाली लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने बेटी की मजहब तब्दीली और पसंद की शादी के खिलाफ वालिदैन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान पसंद की शादी करने वाली खातून अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने खातून से सवाल किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की है। खातून ने कहा, मैंने अपनी पसंद से शादी की है। शादी के वक्त मेरी उम्र 28 बरस थी और मुझ पर कोई दबाव नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया है। इस पर खातून ने जवाब दिया, अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया है। शोहर के साथ खुश हूँ। वालिद केस करते रहते हैं और धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खातून से मुकालमा करते हुए कहा है कि अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। बादशाह अदालत ने खातून को शोहर के साथ जाने की इजाजत दी और पुलिस को हुक्म दिया कि जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं मैनचेस्टर से, जहां दुनिया भर की तरह कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर में भी मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर में भी मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया,
جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقریب میں پاکستان کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا. اس موقع پر قائم مقام کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر اویس حسین، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مصباح نورین اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ آفیسر عاقب بنگش نے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے پیغامات پڑھ کر سنائے. Today, the 6th anniversary of India's illegal and unilateral actions of 5th of August 2019 in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is being somberly observed. The day India scrapped the special status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and bifurcated it into two so-called union territories to alter its internationally recognized disputed status and undermine the self-determination right. The hearts of people in Pakistan beat for their beloved brethren in Kashmir, and the Indian authorities have taken a number of steps aimed at changing the demographic structure and political landscape of Kashmir during the last 6 years. These measures include gerrymandering of the electoral constituencies, allowing addition of non-Kashmiris to electoral rolls, issuance of domicile certificates to outsiders, and granting more powers to the governors in administrative matters, and introduction of new laws on ownership of land and property. We reiterate our strongest condemnation and rejection of India's illegal and unilateral actions taken since 5th August 2019, aimed at altering the demographic structure and political landscape of illegally to silence the genuine leadership of the Kashmiri people are part of the wider hegemonic and extremist agenda that inform India's illegal occupation of Jammu and Kashmir. Yom Istisal is a sobering reminder of India's rejection of peace and stability and its pursuit of a policy of brutality and unilateralism. 6 years ago, India took a number of unilateral and illegal actions vis-à-vis Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. These measures were aimed to undermine the internationally recognized dispute status of the territory and consolidating the Indian occupation. India has introduced a number of laws aimed to change the demographic structure of political landscape of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. اس موقع پر یوم استحصال کشمیر کے اس سیاہ دن کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جموں و کشمیر حق خود ارادیت راجہ نجابت حسین، سابق لارڈ میئر آف مانچسٹر یاسمین ڈار، پاکستان سے آئے ہوئے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ملک منصف اوان، فرزانہ افضل، کونسلر شہباز سرور، ربینہ خان اور صابرہ ناہید کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی قانون حیثیت ختم کرنے اور ان کے حقوق کو سلب کرنے پر ہم آج بھی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے مظلوم کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ان کو آزادی کی نعمت مل نہیں جاتی. ریاست جموں و کشمیر کے عوام پہ ڈوگرا راج سے لے کر آج تک ایک سیاہ دن سیاہ رات ہے، لیکن گزشتہ 6 سال میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے ریاست جموں و کشمیر کا قومی تشخص بڑی بری طرح سے پامال کرنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، اور جو کچھ 6 سال پہلے ہوا تھا اس کے بعد وہاں الیکشن کے دوران ایسی کنسٹیچوئنسی بنائی گئی، ایسی سیٹیں بنائی گئی وہاں ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے. پھر جس طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دبایا گیا
कल का दिन ऐसा दिन था जिस दिन पहली बार 6 साल में मकबूजा कश्मीर के अवाम भी बाहर पब्लिकली इम्पोर्टेंट। बेशक आप आए हैं, बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं, किसी ने कुछ बात नहीं किया, स्पीच प्रेजेंटेशन नहीं किया, but the fact that you are here is the most important thing. So don't ever undermine yourself کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیوں جا رہی ہوں, یہ کشمیر کا مسئلہ کب حل ہوگا, نہیں ہوگا, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. ایسے بالکل پیسمسٹک نہیں ہونا. وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹک. وی آر دا ہوپ. ہم نے امید جگانی ہے ان لوگوں کے لیے, ان بہن بھائیوں کے لیے جو ظلم ستم سہ رہے ہیں. یو کین ناٹ بی دا ونس ٹو سے اب کیا کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں. ہم لوگوں نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حق یہ دیا ہے کہ انسانیت کے لیے ہم اپنی آواز بلند کریں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. وی بلانگ ٹو ون ریس, the human race. When we talk about حقوق العباد, the rights of humanity, we have a duty. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کون سی گاڑی چلا رہے ہیں, کیسے گھر میں آپ رہ رہے ہیں, یا what is my job. It will be, you will be brought to account for what did you do for humanity. دوسروں کے لیے آپ نے کیا کیا, کسی کا ساتھ. کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا فتح کا سال ہے. ہم نے فتح کیا ہے, اور اس وقت جو آواز ہم اٹھائیں گے نا, وہ آپ دیکھیں کہ خود ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں اس وقت زیادہ آواز اٹھانی چاہیے, بلکہ ہمیں یہ جو جتنا یہ سال باقی رہ گیا ہے ہمیں اس کا وہ کرنا چاہیے. تو پہلے میں آپ کو ایک ربائی سناتا ہوں پاکستان کے حوالے سے, اور پھر ایک انڈیا کے حوالے سے, تو پھر اجازت, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں, تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر, اور مر تو جانا ہے منصف تو نے ایک دن بالآخر, کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں. اب انڈیا کے حوالے سے ایک ہے کہ حق دھرم ہے تو مان یا نہ مان, کشمیر بنے گا پاکستان. یہ سارا آپ نے بولنا جو ہے, حق دھرم ہے تو مان یا نہ مان, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان, پاکستان زندہ باد, زندہ باد. اب چھوڑ دے ظلم اور بن جا تو انسان, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. نواز ہو, عمران ہو یا ہو منصف عوان, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. تھینک یو. آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم یوم استحصال منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز ملانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ, ہر فورم پہ جو ہے اس آواز کو بلند کریں, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. اور زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو ہم سنسیریٹی سے کام نہیں کرتے. ہم لوگ جو ہے وہ سیلف پروموشن کے لیے, فوٹو سیشن کے لیے, سیلف پروجیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو جب تک کسی کاز میں, کسی کاز کے کام کے لیے سنسیریٹی یا خلوص اور مخلصانہ کوششیں نہیں ہوں گی, تب تک وہ کام جو ہے وہ پائے تک مل تک نہیں پہنچتا, اور آپ کو اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملتا. And the amount of Pakistanis and Kashmiri living in this country, I think it is very important کہ ہم collectively دیکھیں اور ایک آواز اٹھائیں, دیکھیں کہ جو فلسطین کے اوپر ہوا ہے اسی طرح ہی کشمیر کے اوپر ہو رہا ہے. کشمیر اگین اٹس این اوپن پرزن, جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں انہیں انٹرنیشنلی آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جو رول ریگولیشن ان پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ ان کے حقوق کے لیے نہیں ہے. دی atrocities جو وہاں پہ ہو رہی ہیں, we need to create that voice and we need to maintain creating that voice. یہ ایک ایسا دن تھا جس دن کشمیریوں کے جو رائٹ ہے وہ ان سے چھین لیے گئے تھے. ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, راجہ صاحب کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں حق خود ارادیت موومنٹ کے ساتھ ساتھ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن کشمیریوں پر اچھا آنے کی بجائے مشکل ترین ہو رہا ہے. لیکن اس مشکل ترین دن کے ساتھ ساتھ ان کے جو عزائم ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور حوصلے کم نہیں ہو رہے ہیں. سو یہ ایک اچھا جیسچر ہے اور ایک اچھا مستقبل کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ
کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ ضرور ملے گا. ہمارا جتنا بھی یہ یوم استحصال کا سب نے بتایا کہ 5 اگست 2019 کو یہ سارا غصب کیے گئے. ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان نے جو ہے ان کے اختیارات جو ہے غصب کیے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نہیں مانتی کہ صرف 2019 میں کیے ہیں, یہ شروع سے ہی ان کے اوپر یہ تھا, لیکن آفیشلی انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اب ظاہر کیا ہے. اور جتنے ظلم اور جو کچھ بھی انہوں نے دیکھ رہے ہیں ہمارے کشمیری بھائی بہن جو ہیں, وہ آج سے نہیں ہزاروں مطلب 50 یعنی 78 ایئرس کہہ رہے ہیں کہ 78 ایئرس سے ہی کشمیریوں کے اوپر یہ ظلم ختم ہو رہے ہیں. میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے کام کونسل جنرل اویس حسین, کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مصباح نورین, راجہ نجابت حسین, سابق لارڈ میئر مانچسٹر یاسمین ڈار, نینا رانیہ خان المشرقی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ملک منصف اوان اور پریزیڈنٹ یوتھ کونسل آف پاکستان محمد شہزاد خان کا کچھ یوں کہنا تھا. 5 اگست 2019 جو ظلم انڈین حکومت نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ڈھانا شروع کیا, اس کی آج ہم 5ویں اینیورسری منا رہے ہیں, اور ہمیں اس موقع پہ یہ بات یاد دہانی کی ہرگز یہ بہت ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کہ ہمارے بہن بھائی چاہے وہ فلسطین میں ہوں چاہے وہ کشمیر میں ہوں, انہیں ہماری نہ صرف کاوشوں کی ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی بلکہ ہر لحاظ سے ضرورت ہے. اور آج کا یہ دن, یہ ایک چھوٹی سی شام جو یہاں پہ گیدرنگ کی گئی ہے, اس پہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس جذبے کو اجاگر کیا جائے اور آنے والی نئی نسل میں اس کی تعلیم کو, اس کے علم کو اجاگر کیا جائے. تھینک یو. آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. استحصال ایکسپلائٹیشن ہے. ایکسپلائٹیشن اس لیے کہ کشمیری لوگ جو کہ جن کو ایک رائٹ دیا گیا تھا 1949 میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے کا, وہ انڈیپینڈنٹ فلیگ رکھ سکتے تھے, انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن رکھ رہے تھے, اور انٹرنل میٹرز میں ایڈمنسٹریٹو اٹانومی تھی, وہ سب کچھ ایک ہی گو میں لے لیا گیا ان سے. 5 اگست اور 2019 کو, تو یہ اس کی یاد میں منایا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے اور اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے. تو یہ دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے یہ دن ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ایز اے بلیک ڈے. تھینک یو. دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی آج بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے فیصلے کے خلاف یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں, اور اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے جہاں ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یوم یکجہتی بھی بناتے ہیں, وہیں بھارت کو اس بات کا بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ بے شمار کشمیریوں کو شہید کرنے کے باوجود, قوانین بدلنے کے باوجود, ہندوؤں اور دیگر قومیتوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسانے کے باوجود ریاست جموں و کشمیر کے عوام نے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے. اور جب تک ریاست جموں و کشمیر کے تمام عوام کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری اور پاکستانی سفارتی محاذ پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آج ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں دا ڈے آف یوم استحصال, دا ڈے آف ایکسپلوٹیشن, جو جموں کشمیر میں یہ انڈیا نے ریووک کیا تھا آرٹیکل 370. ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو ان جموں اینڈ کشمیر کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کی آواز ہم بلند کریں گے, اور جو مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ گلوبل دنیا میں ہم اس کو اسپریڈ کریں گے اور بتائیں گے دنیا کو. جو انڈیا نے 6 سال پہلے جو انووک کیا تھا آرٹیکل 370, اس کے حوالے سے وی آر ریزنگ آر وائسز, آر پریزنس. جو بروٹیلٹی ہوئی تھی ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں, ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے, اینڈ جب تک ان کو ان کا کیا کہتے ہیں انصاف نہیں ملے گا وی ول ناٹ اسٹاپ. تو انڈیا پلیز, ہمیں انڈیا کو بتانا ہے کہ ہم بالکل وی آر بیہائنڈ آر نیشن, آر پیپل, اینڈ وی ول کنٹینیو ریزنگ وائسز ایز لانگ ایز وی آر الائیو. تھینک یو. بڑی خوشی ہوئی ہے جی, مانچسٹر میں یوم استحصال کے حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے. جیسے کہ پتہ ہے کہ انڈیا جب سے پاکستان بنا ہے وہ استحصال کر رہا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ سال ایسا آ گیا ہے جیسے ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے, اس طرح انشاءاللہ کشمیر کی جنگ بھی ہم جیتیں گے. I am Mohammad Shehzad Khan, President of the Youth Council Pakistan, and today we are here at the Consulate General of Pakistan, Manchester, and یہاں ہم جو ہے یوم استحصال کشمیر کے دن کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں, اور ہم کنڈیم کر رہے ہیں 5 اگست 2019 میں انڈین گورنمنٹ انڈر دا مودی رجیم جنہوں نے ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 35 اینڈ 370, جن میں
इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उन्होंने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर डाका डाला है. एंड एक्चुअली द मोदी एंड द नेतन्याहू आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन. जो वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं, यहाँ मोदी ने पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को जो है बर्बाद किया है. निहत्ते कश्मीरियों को खून कर रहे हैं, वहाँ के उनकी बेसिक राइट्स को उन्होंने जो है वो ख़राब कर दिया है. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द यूथ काउंसिल पाकिस्तान एंड वी रियली कंडेम द इंडियन अट्रोसिटीज़ एंड द इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर. तकरीब के आखिर में चेयरमैन जम्मू कश्मीर के खुद इरादियत इंटरनेशनल राजा नजाबत हुसैन और उनकी टीम की जानिब से आज की तकरीब का एहतमाम करने पर कायम मकाम कौंसल जनरल मैनचेस्टर अवैस हुसैन को खुसूसी शील्ड पेश की गई. जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है. पिछले 77 सालों से जुल्म और जबर की चक्की में पिसते मजलूम कश्मीरियों की शायद आज़ादी का वक्त अब बहुत करीब है, लेकिन इसके लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को सर जोड़कर बैठना होगा. कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, पक्की खबर, मैनचेस्टर. सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान की ज़रिए तमाम योम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत करके कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया. मज़ीद देखते हैं रियाद से आबिश अमन चांद की रिपोर्ट. सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम योम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत करके कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया. तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक का कहना था कि 5 अगस्त कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है. भारत 8 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर काबिज है और 6 साल कबल इसने शिमला मुआहदे समेत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीरियों से इस्तिस्बाब राय का हक छीनने की नाकाम कोशिश की है और गयूर कश्मीरी अवाम ने भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया है. कश्मीरियों की आज़ादी तक पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा. आज 6 साल बाद भारत की ये रियासती दहशतगर्दी जारी है और मकबूजा कश्मीर महज एक ज़मीनी टुकड़े के हसूल का मसला नहीं है. ये एक कौम की शनाख्त, इसके हक़ खुद इरादियत और इसके मुस्तक़बिल का सवाल है. कश्मीर के गयूर अवाम ने हर जुल्म, हर साजिश के बावजूद अपने हक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी हुई है और हम इनके सब कुर्बानी और इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं. तकरीब में मुकर्रीन ने भी खिताब करते हुए कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी पर खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी मुकम्मल हमायत जारी रखने का अज़्म किया. तकरीब के आखिर में सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए. आबिश अमन चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, रियाद, सऊदी अरब. कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में योम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मज़लूम कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की. मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा पक्की खबर शाहिद मिर्ज़ा की रिपोर्ट में. ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान के कौंसल खाने की जानिब से योम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी पाकिस्तानी और कश्मीरी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़ के सुनाए गए. इस मौका पर डिप्टी कौंसल जनरल सरफराज अहमद और शुरका ने कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम हर साल योम इस्तेहसाल को मनाते हैं ताकि आलमी बरादरी को कश्मीर के तनाज़े की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके. और आज योम इस्तेहसाल के मौके पर जैसे कि आप सबको पता है कि आज का दिन जो है 5 अगस्त एक याद का दिन है हमारे लिए. आज से ठीक 6 साल कबल इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको आर्टिकल 370 और 35A को लागू करके ख़त्म किया. इस जो भारत ने ये इक़दाम किया इसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुस्तरद किया और आलमी बरादरी को इसके ऊपर मुनज़्ज़म भी किया. ख़वातीन और हज़रात,
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک دیرینہ حل طلب مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے. اور گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی برادری اور اقوام متحدہ بھارتی حکومت کو کشمیریوں پر مظالم سے نہیں روک سکی. Expression and assembly. Most importantly, they are unable to exercise their inalienable right to self-determination. In the context of India's recent aggression against Pakistan, this year's Yom-e-Istisal assumes greater significance, while the resounding success of the Operation Bunyan al-Massoos is a matter of great pride for the people of Pakistan. میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکا کا عالمی برادری سے اپیل کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروایا جائے. ہم سب کی یہی مطالبہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اور کشمیری عوام کے مطابق حل ہونا چاہیے. اور اس مسئلے کے تائید کے لیے حکومت پاکستان ہر فورم پہ ہر جگہ ہمیشہ کھڑی رہے گی اور اس کاز کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. We're here today with my colleagues at the Bradford Consular Surgery, and we condemn the injustice that's happening in Kashmir. Being a Kashmiri daughter myself, I think it's absolutely heartbreaking, and I think آج کے دن جو یہاں پہ بنایا گیا is very important. یہ ہر مہینے ہونا چاہیے, and we all should be actually condemning and standing in solidarity with our Kashmiri brothers and sisters. اور یہاں تک we need to pass this on to our young people as well to create this awareness and stand in solidarity. جیسے تجھے پتہ سارے کہ تقریباً 6 سال ہو گیا کشمیر سے ظلم ہو رہا ہے. آج انہوں نے پورے 6 سال انہوں نے جی دکھ تکلیف سمجھنا ہے. اصل میسج یہ ہے کہ کشمیر کے جڑا جو ظلم ہوئے نہیں ہونے چاہیے, انہیں کہ اپنا حق ملنا چاہیے اور وہ اپنے حق جو آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. Situation in Kashmir is very, very serious, and we need to learn from history. It seems like India is learning from history. It's learning from the history of Israel and Palestine. It's adopting the same propaganda, the same approach in terms of legislation of how to occupy land, how to take land, and is committing the same type of atrocities. We really need to nip this in the bud now. We've seen what's happened in Palestine. We don't want the same to happen in Kashmir. The difference, although there's a lot of parallels with Palestine and Israel, there's one major difference, and that major difference is that Kashmir has Pakistan as its neighbor, and inshallah Pakistan won't allow the same outcome as what we've experienced in Palestine, inshallah. اتصال جو کشمیریوں کا آج سے نہیں ہے, کئی سالوں سے یہ جاری ہے, صدیوں سے یہ قدیمی مسئلہ ہے. اور بھارت کی فوج جو ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے کشمیریوں کے قبرستان بھر چکے ہیں, اور بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. اور مجھے امید ہے کہ امریکہ سمیت عالمی دنیا, عالمی ادارے, اقوام متحدہ, قومی سلامتی اور باقی دنیا کے جو ادارے ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے جو بھارت کر رہا ہے وہ اس کے خلاف ابھی بہت ہو گیا, بہت ہو چکا کہ اس کا یہ کچھ حل ہونا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور آج بھی دیتا رہے گا. میری گزشتہ دنوں جب امریکہ تھے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, ان سے میری بات ہوئی تھی اباؤٹ غزہ اور فلسطین پہ, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کشمیر کی بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں یہاں پہ امریکہ میں, اور انشاءاللہ کشمیر کو آزاد ہونا ہی ہونا ہے. بھارت کی اب انشاءاللہ کوئی نہیں چلے گی. دنیا سمجھ چکی ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ پاکستان پر بھی گائے بگائے دہشت گردی کا الزام لگاتا رہتا ہے. اپنے گھرانے جرائم کو چھپانے کے لیے پاکستان کو وہ الزام دیتا ہے, جبکہ بھارت اس دہشت گردی میں
خود ملوث ہے، اور سب سے بڑی دہشت گردی کشمیریوں کے ساتھ جو گزشتہ صدیوں سے جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد مرزا، پکی خبر، براڈفورڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشیں متوقع۔ لاہور پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ ترجمان کے مطابق دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ تربیلا ڈیم 96% اور منگلا ڈیم 62% تک بھر چکا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی آبرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے بدھ کو پاکستان کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل ہوم ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ یہ سیریز 8 سے 12 اگست تک کھیلی جائے گی۔ تینوں ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو ہوں گے۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم کی قیادت شاہ ہوپ کریں گے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں جیول اینڈریو، جیدیا بلیئرز، کیسی کارٹی، روسٹن چیس، میتھیو فورڈ، جسٹن گریوز، عامر جانگو، شمار جوزف، برینڈن کنگ، ایون لوئس، گڈاکیش موتی، ریتھر فورڈ، جیڈن سیلز اور روماریو شیفرڈ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز میں 1-2 سے کامیابی حاصل کی ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔